اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب سورہ قدر کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آخری بحث یہ تھی کہ قرآن مجید کے نزول کی دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک نزول دفعی، دوسرے نزول تدریجی۔ آیات میں جس نزول کی بات کی گئی وہ نزول تدریجی ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، اور تاریخ جو کہتی ہے، جو حقیقت ہے کہ نبی کریم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا، یہ ہے نزول تدریجی۔ قرآن میں نزول قرآن کے سلسلے میں دو طریقے کی لفظیں استعمال ہوئی ہے، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ یہ دو طریقے کی لفظیں بھی اشارہ انہی نزول قرآن کی دو قسموں کی طرف ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ انزال سے مراد پورا قرآن کا ایک مرتبہ نازل ہونا، اور تنزیل یعنی وہی نزول تدریجی۔ آج جو بحث ہے وہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ، یہ تو واضح اور روشن ہے کہ اس عظیم شب میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو سمجھ میں آ رہی ہے، روح سے مراد کیا ہے؟ روح کے سلسلے میں مفسرین نے الگ الگ نظریات بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ روح سے مراد وہی جبریل امین ہے، انہی کا دوسرا نام ہے روح الامین۔ کیا ہے؟ روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل۔ جبرائیل کے دو نام ہیں، ایک جبرائیل اور ایک روح الامین۔ تو آیت میں جو تنزل الملائکۃ والروح ہے، روح سے مراد جبرائیل ہے، تو یہ مطلب ہو جائے گا کہ پھر فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک تفسیر یہ۔ دوسری یہ ہے، کہتے ہیں کہ روح سے مراد وحی ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ کہاں روح کہاں وحی، یہ کہاں سے لے کے چلے آئے بھائی کہ روح سے مراد وحی؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے جس طریقے سے دوسرے نبیوں پر وحی نازل کی اسی طریقے سے آپ پر بھی وحی نازل کی۔ یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ بس سورہ قدر میں بھی جو روح ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ ایک تیسرا معنی ہے، ٹھیک، تیسرا نظریہ ہے جو صاحب تفسیر کے نزدیک زیادہ مناسب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے کہ روح سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسری مخلوق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مخلوق ہے جو بڑی عظیم ہے اور جو فرشتوں سے بھی بالا تر ہے۔ یہ کہاں سے لے کے آئے کہ روح سے مراد ایک ایسی مخلوق کہ جو فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم ہو؟ کا روایت میں آیا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں۔ ٹھیک، تو یہاں تک ابھی جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ روح کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ روح کے الگ الگ معنی، الگ الگ تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہے۔ ایک روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل، دوسرے روح سے مراد وحی، تیسرے روح سے مراد ایک خاص مخلوق۔ ٹھیک، چلیں اب یہاں تک تطبیق کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ در ان کے منظور از روح کیست، یہ کہ روح سے مراد کون ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ روح سے مراد تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد کون ہے؟ بعضی گفتند، کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جبرائیل امین است، روح سے مراد جبرائیل امین ہیں، کہ روح الامین نیز نامید می شود، کہ جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، جن کا دوسرا نام روح الامین ہے، تو روح سے مراد جبرائیل۔
بعضی روح را بمانی وحی تفسیر کر دیاں، کچھ لوگوں نے روح کو وحی کے معنی سے تفسیر کیا، کہا ہے روح یعنی وحی۔ یہ کہاں سے لے کے آئے کہ بقرین آئے پنجاؤ دو سورہ شورا، یعنی سورہ مبارک شورا کی جو 52 نمبر کی آیت ہے وہ ایک قرینہ ہے، ایک علامت ہے کہ وحی سے مراد روح ہے، جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی، وحی نازل کی، روحا من امرنا، ہمن گونے کی بر پیامبران پیش وحی فرستادیم، جس طریقے سے ہم نے سابقہ نبیوں کے پاس وحی بھیجی، برتو نیز بے فرمان خود، تمہارے پاس بھی اپنے امر اور اپنے حکم سے، اپنے دستور سے وحی کر دیم، وحی کی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا روح سے مراد کیا ہے مولانا؟ وحی ہے۔ تو یہ دوسرا معنی، بنابر ان مفہوم آئے چنین می شود، اگر روح سے مراد وحی لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کیا کہ فرشتگان با وحی الہی، کہ فرشتے وحی الہی کے ساتھ در زمین تعین مقدرات کی تعین کے سلسلے میں در آن شب اس رات نازل می شوند، نازل ہوتے ہیں۔ در اینجا تفسیر سومی وجود دارد، کہہ رہے کہ یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی پائی جاتی ہے کہ از ہمیں نزدیک تر بے نظر می رسد، کہ جو آیت سے زیادہ قریب ہے، کہ جو تفسیر زیادہ مناسب لگتی ہے، وآن ان کے، اور وہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ روح مخلوق عظیمیس، کہ روح ایک عظیم مخلوق ہے، ما فوق فرشتگان، جو فرشتوں سے بھی بالاتر ہے، چنانکہ در حدیثی از امام صادق علیہ السلام نقل شدہ، جیسا کہ ایک حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ شخصی از ان حضرت سوال کر، ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا، سوال کیا، آیا روح ہمن جبرائیل است؟ کیا روح وہی جبرائیل امین ہے؟ امام علیہ السلام در پاسخ فرمود، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جبرائیل من الملائکہ والروح اعظم من الملائکہ، یعنی جبرائیل فرشتوں میں سے ہے اور روح فرشتوں سے بھی عظیم مخلوق ہے۔ الیس ان اللہ عز وجل یقول، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل از ملائکہ اس، جبرائیل کا تعلق فرشتوں میں سے ہے، وہ فرشتہ ہے، وروح اعظم از ملائکہ اس، اور روح جو ہے وہ ملائکہ سے بھی بالاتر ہے، مگر خداوند متعال نمی فرمایا، کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ ملائکہ و روح نازل می شوند، یعنی بقرینہ مقابلے ان دو باہم متفاوتاً۔ یہ جو تقابل کا قرینہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دو چیزوں میں، ایک ملائکہ اور روح، یا حدیث میں کہا کہ جبرائیل ملائکہ میں سے ہیں اور روح ملائکہ سے عظیم شے ہے، تو یہ جو تقابل دکھائی دے رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو تقابل نہ ہوتا۔ قرینہ تقابل بتا رہا ہے کہ جبرائیل اور روح الگ الگ ہیں، ملائکہ اور روح الگ الگ ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ تفسیر ہائے دیگری نیز برائے کلمہ روح در انجا ذکر شدے، چون دلیلی برائے آنہا نبود از آن صرف نظر گردید، کہ روح کی دوسری تفسیریں بھی کی گئی ہیں، 3 تفسیر تو ہم نے یہاں بیان کر دی، اور یہ 3 تفسیریں جو ہم نے ذکر کی ہیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ ان تینوں تفسیروں کے لیے دلیلیں تھیں،
جیسے جبرائیل جس نے مراد لیا ہے، جبرائیل کا نام ہے روح الامین، ٹھیک، یا روح سے جو وحی مراد لی گئی، تو قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ روح کو وحی کہا گیا ہے۔ تیسری تفسیر کہ روح سے مراد کیا ہے، جبرائیل امین یا فرشتوں سے ایک عظیم مخلوق، جیسا کہ حدیث ہے۔ لیکن باقی اور جو روح کی تفسیر کی گئی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ دلیل کا نہ ہونا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایسے ہی مار دیا۔ روح سے ایک چیز مراد لے لی ہے، کہاں سے لیا ہے انہوں نے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ٹھیک، تفسیرہائے دیگری کہہ رہے ہیں کہ دوسری تفسیریں بھی برائے کلمہ روح کے لیے در انجا ذکر شدہ، اس مقام پہ اس آیت کے ذیل میں بیان کی گئی ہیں، لیکن چن دلیلی برائے آنہا نبول، لیکن چونکہ ان دوسری تفسیروں کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، از آن صرف نظر گردید، اس سے چشم پوشی کی گئی، ٹھیک، اس کو نظر انداز کر دیا گیا، نہیں ذکر کیا گیا، ٹھیک، وہ روح کا معنی ہو گیا، ٹھیک۔ تین معنی کیے گئے، تین تفسیریں، اور صاحب تفسیر نمونہ کے نزدیک جو تیسری تفسیر ہے، روح سے مراد فرشتوں سے اعلیٰ اور عظیم ایک مخلوق، وہ زیادہ مناسب ہے۔ باقی وحی اور جبرائیل امین یہ بھی تفسیر کی گئی ہے، لیکن صاحب تفسیر نے ان دونوں کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اب آئیے من کل امر، اس سے کیا مراد ہے؟ من کل امر سے کیا مراد؟ این اس کے فرشتگان برائے تقدیر و تعین سرنوشتہا و آوردن ہر خیر و برکتی در آن شب نازل میں شوند بہدف از نزول آنہا انجام ان امور۔ کہنا ہے کہ من کلی امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے مقدرات کو، انسان کی قسمت کو، اس کی تقدیر کو معین کرنے کے لیے، مشخص کرنے کے لیے، اور ہر خیر و برکت کی جو اس شب کے لیے ہے وہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کے نزول کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ یہ امور لے کر کے نازل ہوں۔ منظور از من کل امر، من کل امر سے مراد این است یہ ہے کہ فرشتگان برائے تقدیر و تعین، کہ فرشتے تقدیر و تعین کے لیے سرنوشتہ، انسانوں کے قسمت اور اس کے مقدر کی تعین و تقدیر کے لیے، و آوردن ہر خیر و برکتی دران شب، اور ہر طریقے کی خیر و برکت جو اس رات میں لاتے ہیں، نازل میشون، اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی تقدیر، انسانوں کے مقدرات کی تعین اور ہر قسم کی خیر و برکت لے کر کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ بہدف از نزول آنہا، اور فرشتوں کے نازل ہونے کا ہدف اور مقصد انجام ان امور، انہی امور کی انجام دہی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اس شب میں ہر انسان کے قسمت میں، اس کی تقدیر میں قدرت نے کیا طے کیا ہے اس کو لے کر کے آئیں اور اپنی اس ماموریت کو انجام دیں۔ لیکن ایک بڑا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے شب قدر میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے مقدرات کو اور اس کے نصیب کو اور خیر و برکتوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں، امام باڑوں میں، میدانوں میں، کھلیانوں میں، انسانوں کے اوپر کس کے پاس آتے ہیں؟ کسی کے پاس آتے ہیں یا خود ہی آتے ہیں؟ کہیں میٹنگ ووٹنگ کرتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، جلسہ جلوس کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یا آتے ہیں مسجدوں میں جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی شب قدر کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، ہمارے شب قدر میں مشغول و مصروف ہیں، یہ بھی مومنین کی صفوں میں آ جاتے ہیں، اور جو صبح ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟
شب قدر میں شب قدر کی برکتیں، انسان کے پورے سال کے امور، کس انسان کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں لے کر کے فرشتے آتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مل کے دے کے جاتے ہیں، غلام علی یہ تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے، یہ پورے سال میں تمہارے پاس یہ ہونے والا ہے، یہ پکڑو ہم چلے۔ ہیں کیا کرتے ہیں بھائی؟ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کس جگہ نازل ہوتے ہیں؟ انسانوں پہ، زمین پہ، مسجد میں، امام باڑے میں، جہاں عمل انجام دیا جاتا ہے، یا ہے کوئی ان کی بھی پارلیمنٹ اور ان کی بھی کوئی عمارت کوئی آفس جہاں پہ نازل ہوتے ہوں، بیٹھ کے میٹنگ ووٹنگ کرتے ہوں اور اپنے کام کو انجام دے کر کے سحری اوری کھا کے جاتے ہوں؟ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بحث کی ہے کہ نہیں؟ یا ان کی ہر امر خیر و ہر سرنوشت و تقدیری را باخود می آورند، یا یہ کہ من کل امر سے مراد ہر امر خیر اور ہر تقدیر و تعین اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں، یعنی انسانوں کی جو مقدرات ہیں، انسانوں کی قسمت میں، اس کے نصیب میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ بعضی نیز گفتن منظور این است کہ انہا بے امر و فرمان خدا نازل میشن۔ بعض نے کہا من کل امر سے مراد یہ ہے کہ یہ فرشتے اپنے رب کے پروردگار کے حکم سے اور اس کے فرمان سے نازل ہوتے ہیں، بلے مناسب ہمون معنی اول است۔ اب یہ تو خود ہی بعد میں آیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اس کے حکم سے آتے ہیں، وہ تو لاسٹ میں ہے ہی ہے۔ ابھی بحث من کل امر سے ہے، پہلا پھر تکرار نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ من کل امر سے مراد یہ ہے کہ حکم پروردگار سے آتے ہیں، تو پھر باذن ربہم کاہے لیے آیا ہے بھائی؟ ہاں بات ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ بھائی حکم پروردگار سے آئے ہیں، تو پھر تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم، اس کو کہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ من کل امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دستور اور اس کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ بہت مناسب نہیں ہے۔ مناسب وہی معنی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ من کل امر سے مراد انسان کے مقدرات کو، انسان کے سال بھر کی قسمت اور نصیب میں جو کچھ ہونے والا ہے، ان امور کو لے کر کے، ان چیزوں کو لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو مناسب ہمون معنیے اول است، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ تعبیر بالربہم کی درآن تکیہ روح مسئلہ ربوبیت و تدبیر جہان شدہ است، تناسب نزدیکی باکار ان فرشتگان دارا، کہنے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کیا ہے مولانا؟ ربہم کی تعبیر ہے، ربہم کا کلمہ آیا ہے، یعنی خدا کی ربوبیت کے مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو پوری دنیا کی تدبیر کرتا ہے، پوری دنیا کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک، یہ تناسب نزدیکی باکار ان فرشتگان، یہ اس لیے ہے کہ فرشتوں کو جو کام دیا گیا ہے، فرشتوں کی جو ماموریت ہے، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے مناسب ہے کہ یہ کلمہ آئے ربہم۔ رب یعنی پالنے والا، تدبیر کرنے والا۔ اب یہ جو فرشتے آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کی تدبیر کو لے کر کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ نے جو کچھ معین کیا ہے، مشخص کیا ہے، جو تدبیر کیا ہے، فرشتے اسی خدا کی تدبیر کو لے کر کے انہا برائے تدبیر و تقدیر امور نازم وقار انہا نیز گوشے از ربوبیت پروردگار، گویا ایک طریقے سے آپ کہیں کہ جو کام خدا کا ہے وہی کام
فرشتوں کا ہے، منتہا خدا تدبیر بنفس ہی کرتا ہے، فرشتوں کو تدبیر کی ذمہ داری اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ مقدر کیا ہے، جو کچھ معین کیا ہے، وہی فرشتوں کو دے دیتا اور پھر حکم دیتا کہ اب یہ لے کر کے جاؤ۔ تو فرشتے بھی تدبیر و تعین کے ہی لیے آتے ہیں، لیکن یہ تدبیر و یہ تعین فرشتوں کی اپنی نہیں ہوتی ہے، خدا کی دی ہوئی سونپی ہوئی ہوتی ہے، خدا یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجتا ہے۔ چلیں بہر صورت بدر آخرین آئے میں فرمایا، اب جو سورہ کی آخری آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے شبیس آگند السلامت و خیر، کہ ایسی رات ہے جو بھری ہوئی ہے خیر و سلامتی سے اور رحمت سے، تا طلوع صبح، صبح تک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ایسی رات ہے جو رحمت و خیر و سلامتی سے بھری ہوئی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر و برکت ہے، رحمت ہے، یہ رات کب تک سلامتی رحمت یہ رات اپنے دامن میں رکھتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طالع ہو جائے۔ ہم قرآن دران نازل شدے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، ہم عبادت و احیاء آن، اور اس رات میں عبادت اور اس رات میں بیداری معادل 1000 ماس، 1000 مہینے کے برابر ہے۔ ہم خیرات و برکات الہی در آن شب نازل می شود، اسی رات میں پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ ہم رحمت خاص سے شامل حال بندگان می گرد، اور خدا کی جو رحمت خاص ہے وہ بھی اسی شب میں بندوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ ہم فرشتگان و روح در آن شب نازل می گردن، اسی رات میں فرشتے اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ گویا یہ پوری رات اب دیکھیں تو کیا ہے؟ برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، سلامی، یہ سب کیا ہے؟ برکت نہیں ہے، رحمتیں نہیں ہیں، سلامتی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ قرآن نازل ہوا، آپ بیدار ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، آپ کو عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر دیا جاتا ہے، مسلسل خدا کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شب قدر کی ایک اپنی خاص فضیلت ہے، ٹھیک، وہ فضیلت بھی آپ کو اسی رات میں، تو یہ سب سلامتی نہیں ہے، یہ سب برکتیں نہیں ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں، یہ سب بنا برئین، یہ جتنی چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، شبی سر تا سر سلامت، یہ مکمل سلامتی ہے، سر سے پیر تک، یعنی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، غروب سے لے کر کے طلوع تک، یہ شب سلامتی سلامتی، از آغاز تا پایان، ابتدا سے انتہا تک، حتیٰ طبق بعضی از روایات، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں در آن شب شیطان در زنجیر است، شیطان کو اس رات میں زنجیر پہنا دی جاتی ہے، مقید کر لیا جاتا ہے، قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ بعض ان نظرنی شب سالمو تو انبا سلامت، اب اگر اس روایت کو آپ دیکھیں کہ شیطان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ اب بچے ہوئے شیطان جو آپ کا دشمن ہے اس کو قیدی بنا لیا گیا ہے، آج کی شب آپ دشمن سے محفوظ ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی سلامتی ہے۔ خود آیتوں میں جو سلامتی، جو خیر و برکتیں بیان ہوئے ہیں، اس کو ہٹ کر کے جو روایت میں کہا گیا ہے کہ شب قدر میں شیطان کو اسیر و قیدی کر لیا جاتا ہے، اس کو زنجیر پہنا دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی، از ان نظر، اس اعتبار سے بھی شبی سالموں تو با سلامت، اس اعتبار سے بھی یہ ایسی رات ہے جو سالم ہے اور سلامتی کے ساتھ ہے۔ بنابر ان اطلاق سلام کے بمانی سلامت، لہذا
سلام کا اطلاق جس کے معنی سلامتی کے ہیں، برآن شب بجائے اطلاق سالم، اس رات پر بجائے یہ کہ سالم کہا جائے، در حقیقت نوعی از تاکید است، سلامن کہا گیا، سالمن نہیں کہا گیا ہے۔ جبکہ یہ سلامن کا معنی بھی سلامتی ہے، سالم کے معنی بھی سلامتی کے ہیں، لیکن سلامن یہ ایک طریقے کی کیا ہے مولانا، ایک قسم کی تاکید ہے، ہمن گونے کی گاہ ہمی گو ان فلان کس عین عدالت ہے، جیسے ہم لوگ بعض عدل پسند اور عادل انسان کو عین عدالت کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عدل ہے۔ بعض سخاوت کرنے والے اتنے سخی ہوتے ہیں کہ اب صفت سخاوت کی نسبت اس کی طرف نہیں دی جاتی، خود سخاوت اس کو کہہ دیا جاتا ہے نا، بعض کو شیر جیسا نہیں بلکہ خود ہی شیر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ صفت اس میں اس قدر غالب ہوتی ہے کہ بجائے صفت کے اسی حقیقت سے اس کو منتسب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلامن آیا ہے، یہ سلامن اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بجائے یہ کہ سالم کہا جائے، کیا ہے، سلامن کہا گیا، یعنی یہ شب عین سلامتی ہے۔ کیا ہے، جیسے کسی کو کہہ دیا کہ عین عدالت ہے، حالانکہ عدالت اور چیز ہے، یہ عادل ہے، عدل پسند ہے، اس کے اندر عدالت کی خو اور صفت پائی جاتی ہے۔ شب قدر میں سلامتی ہے، لیکن سلامتی اتنی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پوری رات کو ہی سلامتی کہہ دیا گیا، کہا کہ یہ رات ہی سلامتی کی ہے، نہ یہ کہ یہ رات سلامتی کی خوبی رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیں یہیں تک رہنے دیں، باقی انشاءاللہ جو ہے